السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اسلام نے مسلمانوں کو جتنے کاموں کا حکم دیا ہے وہ حکم چاہے روزے کا ہو، نماز کا ہو یا حج کا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حکم ہو، سب میں کچھ باتیں فرض ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، کچھ سنت ہوتی ہیں۔ کوئی سنت عمل چھوٹنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور آپ تو جانتے ہی ہوں گے نماز میں کچھ باتیں فرض ہوتی ہیں، کچھ سنت ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں۔ اگر کوئی فرض چھوٹتا ہے تو نماز پھر سے پڑھنی ہوگی، واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ شہو کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی سنت چھوٹتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ بس سنت کے خلاف کام کرنے سے یا سنت عمل چھوٹ جانے سے ثواب کم ملتا ہے۔ اسی طرح نماز میں فرض اور واجب کے علاوہ جو سنتیں ہیں ان کو میں بیان کروں گی۔ میں نے 5 وقت کا نماز کا پریکٹیکل ویڈیو بنایا ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان باتوں کو جان لے اور اس میں جو چیزیں سنت ہے ان کو بھی اسی طرح ادا کرے جیسے فرض اور واجب ادا کرتا ہے۔ تو نماز کی سنتیں یہ ہیں: اذان اور اقامت۔ 5 نماز کے وقت اذان اور اقامت کہنا سنت ہے، یعنی نماز سے پہلے اذان اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہونے پر جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا۔ نماز کے شروع میں مرد کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کے لیے کندھوں تک یعنی کہ موڑے تک اٹھانا سنت ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں اپنے حال پر رکھنا۔ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نہ تو سختی سے ملانی چاہیے اور نہ ہی پوری طرح پھیلا دینی چاہیے، بلکہ انہیں اپنے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، یہی سنت ہے۔ امام کا تکبیر بلند آواز سے کہنا۔ امام تکبیر تیز آواز سے کہیں گے جو کہ سنت ہے۔ ثنا پڑھنا۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ ثنا تعوذ تسمیہ۔ آمین کو آہستہ سے پڑھنا۔ تینوں اذکار دھیرے پڑھنا سنت ہے۔ ہاتھ باندھتے وقت دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے رکھنا سنت ہے۔ قیام میں جب ہاتھ باندھے تو دایاں ہاتھ اوپر رہنا چاہیے اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہنا چاہیے۔ مرد اور عورت کے ہاتھ باندھنے کی جگہ۔ مرد کے لیے ہاتھ باندھنے کی سنت جگہ ناف کے نیچے ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ باندھنے کی سنت جگہ سینے پر ہے، یعنی مرد ناف کے نیچے اور عورت سینے پر ہاتھ باندھیں گے۔ تکبیر کہنا۔ نماز میں جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ سنت ہے، وہ چاہے رکوع میں جانے کے لیے ہو، سجدے میں جانے کے لیے ہو یا اٹھنے کے لیے ہو۔ رکوع میں تسبیح پڑھنا۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے۔ سجدے میں تسبیح پڑھنا یعنی سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑنا۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پر رکھنا نہیں ہے، گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے۔ اور عورت جب رکوع میں جائیں گی تو ان کو صرف اتنا جھکنا ہے کہ ان کا ہاتھ گھٹنوں سے ٹچ ہو جائے۔
कायदे में बैठने का तरीका सुन्नत है। मर्द के लिए बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठ जाएं और दायां कदम इस तरह उठाकर रखें कि पैर की उंगलियां किबले की तरफ हो। औरत पैरों को बाएं जानिब निकाल देंगी और सिमट कर बैठेंगी। आखिरी कायदा में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना आखिरी रकात पर बैठना आखिरी कायदा कहलाता है और उसमें अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना सुन्नत है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिरी कायदा में दुरूद इब्राहिम के बाद दुआए मासूरा पढ़ना सुन्नत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरती हसनह व किना अज़ाबन नार। शहादत के वक्त उंगली उठाना, अत्तहियात में अशहदु में अपनी शहादत वाली उंगली उठाना सुन्नत है। ये तमाम बातें नमाज में सुन्नत है। आप इनको अच्छी तरीके से समझ लें और इनको सही तरीके से अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और मददगार हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लोगों के पास भी शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।